اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتکرہ الصلاة فی ثوب المتهم بالنجاسة او الغصب فی لباسه، یعنی وتکرہ الصلاة، نماز مکروہ ہے۔ آپ لوگوں کے یہاں بیٹا جن کے پاس یہ کتاب ہے یکرہو ہوگا، اس کو تکرہو کر دیں، یکرہو کو حسن مہدی صاحب تکرہو کر دیجئے۔ تکرہ الصلاة فی ثوب المتهم بالنجاسة او الغصب فی لباسه، مکروہ ہے اس انسان کے کپڑے میں نماز کا پڑھنا جو متہم ہو نجاست سے، یعنی جو ہمیشہ کیا رہتا ہو، نجس رہتا ہو، طہارت کا خیال نہ رکھتا ہو، تو اس کے لباس میں نماز کا پڑھنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ او الغصب فی لباسہ، یا جو متہم بالغصب ہو، کیا غصب کسی بھی چیز میں، کہا نہیں، فی لباس ہی، اس کے لباس میں، فی لباسہ یعنی المتہم، لباس ہی کی ضمیر جو جائے گی المتہم بالغصب، المتہم بالغصب، یعنی یہاں پہ نوٹ لگا لیں، یعنی کہہ رہے ہیں اب الغصب فی لباسہ میں، یعنی اگر کوئی شخص یا اگر کسی شخص، ایسے لکھے، اگر کسی شخص پر لباس کے غصب کرنے کا اتہام ہو، تو اس کے لباس میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، اس کے لباس میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر اس پر مکان، کھانا، اور باغ وغیرہ غصب کرنے کا اتہام ہو، تو اس کے لباس میں نماز کا پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ وَفِي الثَّوْبِ ذِي التَّمَاثِيلِ، اور ایسے کپڑے میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے کہ جس میں کیا ہو، تماثیل ہو۔ تماثیل کیا ہے؟ تماثیل تمثال کی جمع ہے، یعنی تصویریں ہوں۔ اعم من کونہا، کونہا یعنی کون التماثیل، ہاں کی ضمیر کہاں جائے گی، تماثیل کی طرف، یعنی کون التماثیل مثال حیوان، حیوان کی مثال ہوں، او غیرہ
یعنی غیر الحیوان، غیر ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ حیوان کی طرف. یعنی چاہے اس کپڑے میں حیوان کی تمثال ہو یا حیوان کے علاوہ کسی دوسرے چیز کی. او خاتم فیہ صورت، یا ایسی انگوٹھی جس میں تصویر ہو. فیہ صورت حیوان، کسی حیوان کی تصویر ہو، وہ بھی مکروہ ہے. وَيُمْكِنُ أَن يُرِيدَا، اور ممکن ہے کہ وہ چاہتے ہوں یا ان کا ارادہ ہو. بِہَا، بِہَا سے مراد ہے کہ بِالصُّورَةِ، بِہَا کی ضمیر کدھر جائے گی؟ صورت کی طرف. وَيُمْكِنُ، ٹھیک ہے، أَن يُرِيدَ بِهَا یعنی بِالصُّورَةِ مَا يَعُمُّ الْمِثَالِ، کہہ رہے ہیں صورت سے مراد ان کی وہی ہو کہ جو عام ہو مثال میں بھی. یعنی تمثال یا صورت دونوں کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے. یعنی وہ تصویر کے جس میں تمثال بھی کیا ہے؟ شامل ہو جاتا ہے. وغایر بینہما یعنی بین التمثال والصورہ، بینہما یعنی بین التمثال والصورہ، تفننن، فن کی وجہ سے. یہاں پہ نوٹ لگا لیں، غایر بینہما تفننن، یہاں لکھ لیں تصویر سے مراد وہی ہے جو مثال سے ہے. تصویر سے مراد وہی ہے جو مثال سے ہے. دو لفظ الگ الگ، دو لفظ الگ الگ فن عبارت کی وجہ سے استعمال کیے ہیں. فن عبارت کی وجہ سے استعمال کیے ہیں. یعنی یہ فن عبارت ہے جس کی وجہ سے شہید نے کیا کیا؟ ایک لفظ کو استعمال نہ کر کے کیا کیا؟ دو عبارت. وہی بات انہوں نے کیا کہا؟ وغایر بینہما، کہہ رہے جب دونوں سے مراد ایک ہے تو پھر یہ دو لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہا اس لیے استعمال کیا تفننن یعنی فن کی وجہ سے. یہ شہید اول کا کیا ہے؟ مہارت ہے، ان کا فن عبارت ہے کہ انہوں نے اس طرح سے اسے بیان کیا ہے. وَالْأَوَّلُ أَوْفَقُ لِلْمُغَایَرَةِ، اور پہلا والا زیادہ موافق ہے مغایرے کے لیے. کیا معنی پہلے والے سے؟ یہاں پہ لکھ لیں ہاں یہاں پہ لکھیں والا اول، یہاں پہ لکھیں تصویر کی سورے کی تفسیر سورے یعنی سورے 7 سے، ہاں وہ قرآن والے سورے نہیں، سورے کی سورت کی تفسیر یعنی تصویر کی تفسیر یعنی ایک ایسی تصویر جو حیوان سے عام ہو.
عبارت دیکھیں مولانا، یہاں انہوں نے کیا کہا تھا کہ وفی الصوب ذی التماثیل عام من کونها التماثیل مثال حیوان وغیر الحیوان، کہہ رہے ہیں تمثال والے کپڑے کہ چاہے وہ حیوان کے تمثال ہوں یا حیوان کے علاوہ. پھر دوسرا انہوں نے کیا کہا، وہ یمکن ان یریدوا بها یعنی بالصورہ ما یعم المثال، ممکن ہے کہ تصویر سے مراد ان کی وہی ہو کہ جس میں مثال بھی کیا ہے شامل ہے. تو والاول اوفق للمغایرہ، پہلا والا زیادہ موافق ہے مغایرے سے، یعنی جو انہوں نے دو لفظ استعمال کیے ہیں اس میں پہلے معنی جو ہے کہ ضد تمثال سے مراد حیوان اور غیر حیوان دونوں ہیں وہ زیادہ مناسب ہے. وَيُكْرَهُ، یہاں پہ او کے بعد بتا دیں، یکرہ پڑھائیں یہاں پہ، او یکرہ قباء مشدود من غیر الحار، جنگ کے علاوہ مشدود قبا کیا ہے مکروہ ہے. جنگ کے علاوہ مشدود قبا نماز میں مکروہ ہے. علی المشہور، قول مشہور کی بنا پر. قال الشیخ، یعنی شیخ نے کہا، یہاں پہ پڑھا دیں الطائفہ شیخ طوسی، یعنی شیخ الطائفہ شیخ طوسی. قال الشیخ یعنی شیخ طوسی. ذکرہ یعنی ذکر القباء المشدود، علی بن بابویہ، کہ علی بن بابویہ نے ذکر کیا ہے کس کا، قبائے مشدود کا. کون ہے علی بن بابویہ، لکھ لیں، یہ والد ہیں شیخ صدوق کے. بہت مختصر ہے، یہ والد ہیں شیخ صدوق کے جن کی قبر قم میں موجود ہے. قم میں علی بن بابویہ شیخ صدوق کے والد. کیا کہہ رہے ہیں، شیخ طوسی نے کیا کہا ہے کہ ذکرہ علی بن بابویہ، قبائے مشدود کی بات کس نے ذکر کی ہے، علی بن بابویہ نے. وَسَمِعْنَاهُ مِنَ الشُّيُوخ، اور ہم نے سنا ہے کس سے، شیوخ سے یعنی علماء سے، اساتذہ سے، مذاکرتاً بحث و مباحثے میں. کون سی بات سنی ہے، قبائے مشدود والی کی یہ مکروہ ہے. وَلَمْ أَجِدْ بِهِ، بِهِ سے مراد ہے یعنی بِكَرَاهَةِ قَبَائِ الْمَشْدُود، بِهِ یعنی بِكَرَاهَةِ قَبَائِ الْمَشْدُود. اور ہم نے قبائے مشدود کے بارے میں نہیں پایا خبرن مسندن، یعنی مسند کوئی خبر، قابل وثوق خبر، یعنی کوئی روایت مجھے ایسی نہیں ملی کہ جو قبائے مشدود کو کیا کر رہی ہو، مکروہ قرار دے رہی ہو. تب کیوں مکروہ ہے مولانا، دیکھیے آگے. قال المصنف فی الذکرہ، مصنف نے اپنی کتاب ذکرہ میں کہا ہے، بعد حکایت قول الشیخ، یعنی شیخ طوسی کے قول کی حکایت کے بعد، بعد حکایت قول الشیخ، شیخ سے یہاں مراد کون ہے، شیخ طوسی.
کہ شیخ طوسی کی جو یہ بات اوپر آئی ہے، اس بات کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے ذکرہ میں، قلت قد روى العامۃ، کہ عامہ نے روایت کی ہے، یعنی اہل سنت حضرات نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قال، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لا يصلي احدكم وهو محزم، زیر زبر لگا لیجیے گا، لا يصلي احدكم وهو محزم، کہ تم میں سے کوئی ایک بھی نماز نہ پڑھے اس حالت میں کہ وہ کیا ہو، حزام کی حالت میں ہو۔ حزام کہاں ہوتی ہے؟ کمر پہ، یعنی اس کی قبا یا اس کا کپڑا کیا ہو، بیچ سے کیا کیا جائے، تنگ کر دیا جائے، باندھ دیا جائے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں لا یصلی احدکم وهو محزم سے مراد کون ہے؟ کہہ رہے ہیں وهو کنایۃ عن شد الوسط، یہ کنایا ہے وسط کو باندھنے کا، شد کرنے کا، صحیح ہے۔ لا یصلی احدکم وهو محزم، محزم سے مراد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وهو کنایۃ عن شدت الوسط، عن شد الوسط، کہ وسط کو کیا کیا جائے، ٹائٹ کیا جائے۔ ہاں مولانا شہید ثانی کیا کہہ رہے ہیں؟ شہید ثانی کہہ رہے ہیں وَظَاهِرُ اسْتِدْرَاكِهِ لِذِكْرِ الْحَدِيثِ، صحیح ہے کہ ان کا حدیث کا ذکر کرنا اس بات کی دلالت ہے کہ جعلہ، یعنی جعل الحدیث، کہ انہوں نے حدیث کو قرار دیا ہے دلیلاً علی کراہۃ القباء المشدود، کہ اسی حدیث کو انہوں نے بنیاد بنا کے، دلیل بنا کے یہ بات کہی ہے کہ قباء مشدود کا نماز میں کیا ہے، مکروہ ہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُوَ بَعِيدٌ، لیکن یہ بات کیا ہے، بعید ہے، اس لیے کہ عامہ پر آپ کیا کیسے اعتبار کر سکتے ہیں، صحیح ہے، روایت عامہ ہے وہ، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے۔ وَنَقَلَ فِي الْبَيَانِ عَنِ الشیخ طوسی، اور کتاب بیان میں نقل کیا ہے شیخ طوسی سے ہی، کراہت شد الوسط، وسط کا یعنی درمیان کا، کمر کے حصے کا یعنی سخت کرنا، ٹائٹ کرنا مکروہ ہے۔ وسط کے اوپر لکھ لیں، یعنی نماز کی حالت میں، نماز کی حالت میں، نہ کہ مشدود قبا یا قبائے مشدود۔ وَيُمْكِنُ الْاِكْتِفَاءُ، اور ممکن ہے کہ اکتفا کیا جائے، فی دلیل الکراہت، مکروہ کے دلیل ہونے میں، بمثل هذه الروایہ، اس جیسی روایت پر عمل کرنا۔ کہہ رہے ہیں ایک روایت ہمارے پاس ہے، ولو عامہ سے ہے، ہم اگر اس پر اکتفا کریں کہ لا یصلی احدکم وهو محزم، کہہ رہے ہیں کراہت کے لیے اس طرح کی روایت ہمارے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ یہاں پہ آگے نوٹ لگا لیں، نوٹ لگائیے، کراہت کا حکم بھی احکام خمسہ میں سے ہے، اس روایت کے بعد لکھیے، کراہت کا حکم بھی احکام خمسہ میں سے ہے۔ کراہت کا حکم بھی احکام خمسہ میں سے ہے، جسے ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔
سے ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، نہ کہ ایسی روایت جو صرف اور صرف عامہ سے نقل ہوئی ہے، جو صرف اور صرف عامہ سے نقل ہوئی ہے۔ مطلب آیا سمجھ میں؟ یعنی شہید ثانی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شہید ثانی نے تو یہاں کہا یمکن الاکتفاء فی دلیل کراہت مثل هذه الروایہ، کہ اس جیسی کراہت پہ شارح کتاب کے شارح ہیں میزانی فخر، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے کہ اس جیسی روایت پر چونکہ کراہت کے لیے بھی ہمیں کیا چاہیے؟ دلیل کی ضرورت ہے، اور دلیل جو ایسی روایت جو صرف اور صرف کس سے نقل ہوئی ہے؟ عامہ سے نقل ہوئی ہے، اس کو ہم کراہت کی دلیل نہیں بنا سکتے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سے ہم نے شرط ثالث مکمل کر لی نماز کی۔ کل شرط رابع مکان مصلی ہم لوگ شروع کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔